وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما أسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 176، 177، 178، 179 اور 180، یہ 5 آیات مبارکیں پڑھی گئی ہیں اور ان کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کال کے درس میں اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ پڑھی گئی تھیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیسے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ اب آگے ان آیات میں یہ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم اصحاب ایکہ کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم جس ترتیب سے آ رہے ہیں نا سورۃ الشعراء میں، اس ترتیب میں یہ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اور وہاں بتلایا گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت قبیلہ مدین میں ہوئی تھی۔ یہاں سورۃ الشعراء میں آپ کی قوم کا نام اصحاب الایکہ بتلایا گیا ہے، وہاں اصحاب مدین کے نام سے ذکر ہوا تھا اور یہاں اصحاب الایکہ کے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، قوم وہی ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلے کا نام ہے، کیونکہ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تو مشہور ہوئے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے ہمارے نبی کریم آخر الزمان خاتم النبیین پیدا ہوئے، اور دوسرا بیٹا اسحاق سے ایک بڑا انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے اور وہ بنی اسرائیل کے نام سے وہ قوم مشہور ہوئی۔
تو اس طرح تیسرا بیٹا جو تھے ان کا نام مدین تھا. یہ آپ کی تیسری بیوی کے وطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے باپ کی نسبت سے مدین کہلایا. اور زمین کی طبی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب ایکا ایک لقب سے مشہور ہوا. اصحاب ایکا کے معنی ہیں جھنڈ والے. جھنڈ سے مطلب ہے جہاں گھنے درخت ہوں، جنگل ہو. ایکا ان سرسبز اور شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں یہ سمجھ سرسبز و شاداب جنگلات کا علاقہ جہاں پانی کی فراہمی نہیں ہوتی ہے، سرسبزہ ہوتا ہے، ہر قسم کے میوہ جات ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر طرف جدھر ہی نگاہ دوڑاؤ سرسبزہ ہی سرسبزہ. تو قبیلہ مدینہ جہاں آباد تھا، یعنی بحر کلثم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام کے متصل، اس جگہ کو آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور چشموں کی کثرت نے اس قدر شاداب اور پرفضا بنا دیا تھا کہ یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ مقام ایک نہایت ہی شاداب اور گھنے درختوں کا ایک بن ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے اس جگہ کو اصحاب ایکا کہہ کر تعارف کرایا ہے. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف چند افراد میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم اپنی بدعمالیوں میں اس قدر مست و سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت و گناہوں وہ گناہ ہیں، اور اپنی نمال پر اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، آج ہم اپنے ملک میں نظر دوڑائیں تو آج ہمارے بھی یہ ایسے حالات ہیں. ہر طرف کرپشن کا دور ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، حکمران نااہل ہیں اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے، غریب سے تار ہوتا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی برائی میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر ہو رہی ہے. ایسے قسم کے ڈرامے ٹی ویوں پر، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں کہ جس سے انسانیت بھی کانپ اٹھتی ہے. آپس میں جو اخلاقی رشتے ہیں ان کی اقدار بدلی جا رہی ہیں. تو آج ہر وہ عمل جو دوسری قوموں میں تھا وہ ہم میں آج موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو ان تمام قسم کی بدعنوانیوں سے، تمام قسم کے گناہوں سے، ان تمام قسم کے جرموں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جائیں. تو بہرحال تو اس قوم ایکا میں، اس مدین یعنی کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جیسا کہ آج ہم جکڑے ہوئے ہیں. بہرحال ان بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن کبھی امور نے خصوصیت کے ساتھ اس قوم میں رواج پایا تھا، وہ مشرکانہ رسوم اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی، تمام معاملات میں
کھوٹ اور ڈاکہ زنی تھی، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا موازنہ کریں تو یہ چیزیں ہم پر بھی فیٹ ہوتی ہیں۔ دنیا کی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی زمینیں، ان کے باغ، ان کی سرسبزی، ان کی زرخیزی، ان کی شادابی، ان کی دولت و ثروت کی فراوانی، ان کی خوشحالی نے ان کو مغرور بنا دیا تھا۔ جیسا کہ آج لوگ جن کے پاس بڑا مال و دولت ہے بڑا فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ لیا تھا، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے، کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس سرکشی سے باز رہنا چاہیے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں، قسم کے عیوب پیدا کر دیے۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، ان کو دعوت اسلام دینے، انہیں پیغام حق سنانے، انہیں فسق و فجور سے بچانے، اور انہیں امین اور متقی بنانے، انہیں بااخلاق بنانے، انہیں مواعد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نبوت کا تاج حضرت شعیب علیہ السلام کے سر پر رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیرین کلام تھے، حسن و خطابت، طرز بیان، طاقت لسان میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ اس لیے مفسرین آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو بدعمالیوں کو دیکھ کر بڑا آپ کو دکھ محسوس ہوتا تھا، رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے، قوم کو انہی اصول کی طرف بلاتے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے، کہ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ مشترکہ تعلیم تھی، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں یہ چیز کامن تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا اور شرک سے بچایا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام بھی وہی پیغام پہلے دیتے جو انبیاء کرام نے دیے، یعنی ایک اللہ سے ڈرو اور مجھے اس کا رسول مانو، مجھے اپنا پیغام حق میں تمہیں پہنچانتا ہوں، تم اس کو سمجھو۔ مجھے اللہ نے یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس حیثیت سے تمہیں اپنی پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی پیروی اتباع کے لیے نہیں کہتا، مجھے تو اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ ہے، میں تم سے کوئی مال و جا چاہتا ہوں، میں کوئی شہرت چاہتا ہوں، میں کوئی حکومت چاہتا ہوں، میں کوئی حکمرانی چاہتا ہوں، بلکہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور جو اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو میں صحیح طور پر دینا چاہتا ہوں، اور اس کا صلہ جو ہے میں آپ سے نہیں چاہتا، اس کا صلہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس کے اور اس قوم میں جو خصوصاً جو سب سے بڑا عیب تھا، جو سب سے بڑی کرپشن تھی، وہ کیا تھی؟ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔